سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں. کل کائنات کا نظام اللہ ذوالجلال کے حکم سے ہی چلتا ہے. مالک الملک نے ہماری تخلیق کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید کو ایک دستور حیات اور ایک آئین بنا کر نازل فرمایا، اور اس دستور کی ایک ایک شق کو وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کے لیے آقا دو جہاں سرور کون و مکان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان ہادی و مرشد بنا کر مبعوث فرمایا. یہ دستور اور آئین جہاں عوام کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، وہاں یہ تنبیہ بھی کرتا ہے کہ اگر کسی قسم کا وائلنس کیا تو آپ کو یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا. شریعت اسلامیہ جو کہ قرآن و حدیث ہے، اس نے بھی امت کے ہر فرد کو ان گناہوں سے جو انسان کو تباہ و برباد کر دینے والے گناہ ہیں، انسان کو ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں، دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا کر دینے والے گناہ ہیں، ان کا تعارف بھی کروایا اور ان سے بچنے کی تاکید بھی فرمائی. وہ کون سے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں، جن کو موبقات کہا جاتا ہے، جن کو عربی کے اندر مہلکات کہا جاتا ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا کر دینے کے بعد والموبقات التي تؤدي بفاعلها الى النار، انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دینے والے گناہ ہیں. ان گناہوں کو موبقات اور مہلکات کہا جاتا ہے. صحیح بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچ جاؤ. الشرک باللہ، سب سے پہلا اور سب سے خطرناک گناہ اللہ ذوالجلال کے ساتھ شرک کرنا. والسحر، جادو کرنا. وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کا نہ حق قتل کرنا. وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا. وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال ہڑپ کرنا. وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحَفِ، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگ جانا. وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، 7واں اور آخری گناہ مومنہ اور بھولی بالی عورتوں پر تہمت اور الزام لگانا. آپ نے فرمایا یہ 7 ایسے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں. اس کے علاوہ 3 اور گناہ ہیں جن کو مہلکات کہا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ثلاث منجیات، تین ایسے اعمال ہیں جو انسان کو نجات دلانے والے ہیں، انسان کو کامیابی کی راہ کی طرف گامزن کرنے والے ہیں۔ اما المنجیات، وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو کامیاب کر دینے والے ہیں، نجات دلانے والے ہیں؟ سب سے پہلا عمل خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، آپ اکیلے ہیں یا لوگوں میں ہیں، ہمیشہ اپنے دل میں اللہ ذو الجلال کا ڈر رکھیے۔ خلوت و جلوت میں اللہ ذو الجلال کا ڈر، یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو نجات دلا دیتا ہے۔ دوسرا عمل العدل فی الغضب والرضا، آپ چاہے خوشی کی حالت میں ہیں یا غصے کی حالت میں، ہمیشہ انصاف کیجئے، انصاف کا پہلو پکڑ کے رکھیے، یہ انسان کو نجات دلانے والا عمل ہے۔ تیسرا عمل والقصد فی الفقر والغنى، آپ امیر ہیں یا غریب، دونوں حالات میں میانہ روی کو اختیار کیجئے، یہ نہیں پیسہ آگے تو فضول خرچی کرنا شروع کر دیں، ولا تسرفوا، فضول خرچی بھی نہیں کرنی، ولا تبخلوا، کنجوسی بھی نہیں کرنی، خیر الامور اوسطها، بہترین کام وہ ہوتے ہیں اللہ کے ہاں جو درمیانی طریقے سے کیے جائیں، میانہ روی اختیار کیجیے۔ یہ تین ایسے اعمال ہیں جو انسان کو نجات دلانے والے ہیں۔ اما المہلکات، اب تین ہی ایسے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ سب سے پہلا گناہ فَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، انسان اپنے آپ کو دوسروں سے انوکھا سمجھنا شروع کر دے۔ میں تو لسانی ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں، میرا لینتھ ایکسپیرینس، میرے تجربات، میرے خیالات، میرے خبرات، میری عقل و دانش، میری دانائی، میری حکمت کسی کے پاس نہیں، میں تو انوکھا انسان ہوں۔ فَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اپنے آپ کو دوسروں سے انوکھا سمجھنا۔ اور شریعت نے ایک لفظ بولا ہے لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، اگر تم کوئی گناہ نہ کرو، صرف اپنے دل میں یہ گمان بٹھا لو کہ میرے جیسا کوئی نہیں، تو تم سے بڑا کوئی گناہ گار انسان ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ آپ نے اپنے آپ کو ایسے دعوے پر قائم کر لیا ہے جو دعویٰ صرف انبیاء کی شخصیات ہی کر سکتی ہیں۔ یہ دعویٰ صرف انبیاء کی شخصیات کے لیے ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ذو الجلال جس قوم میں سے سب سے اعلیٰ انسان کو دیکھتا ہے اسے نبوت عطا کرتا ہے۔ تو یہ دعویٰ صرف انبیاء کی شخصیات کے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ تو اپنے آپ کو انوکھا سمجھنا، سب سے اپنے آپ کو لسانی سمجھنا، یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ دوسرا گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ، اپنی خواہش کی پیروی کرنا۔ اچھا، خواہش بھی اپنی ہے اور غلام بھی اپنی خواہش کا ہے۔ جو بندہ اپنی نفس کی سننا شروع کر دیتا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے، ایسا انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، دل میں جو بات آئی، ایک سائیڈ پہ آپ قرآن کی 10 آیتیں سنا دو، ایک نہیں 10 حدیثیں سنا دو، اسے کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ کیوں؟ اپنی خواہش کا غلام ہے، اس کا دل کر رہا ہے میں یہ کروں، لیکن ایک سائیڈ پہ قرآن و حدیث کہتا ہے نہیں نہ کرو، لیکن وہ اپنی خواہش کی غلامی کرتا ہے، اپنے نفس کی سنتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا انسان ہلاک ہے اور دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا ہو کر رہے گا۔ اور اسی لیے اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں یہ نتیجہ بیان فرمایا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ،
اے اللہ کے نبی آپ نے دیکھا نہیں جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اپنی خواہش کی غلامی کرتا ہے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، دنیا جہان کی ساری ڈگریاں حاصل کر لے، اللہ ذوالجلال اسے گمراہ ہی رکھے۔ ایسا انسان گمراہ ہے، جتنا مرضی پڑھا لکھا ہے، اگر خواہش کا غلام ہے پھر ایسا انسان گمراہ ہے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اس کی آنکھوں پہ مہر لگا دی گئی ہے، اس کے کانوں پہ مہر لگا دی گئی ہے۔ اب وہ حق سنتا تو ہے، سر ہلاتا ہے، بالکل آپ سچ فرما رہے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ اپنی خواہش کا غلام ہے۔ جو انسان اپنی خواہش کا غلام ہوتا ہے ایسا انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ تیسرا گناہ وشح مطاع، بخیلی کرنا۔ یہ بخیلی، یہ کنجوسی، یہ بھی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، اور اسی لیے شریعت نے الفاظ بولے ہیں وَأَيُّ دَاءٍ عَنِ الْعَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، اللہ ذوالجلال نے اس روئے زمین پہ بخیلی سے بڑھ کے کوئی بیماری نازل ہی نہیں کی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عالمی منڈی کے صف اول کے تاجر ہیں، ایک مجلس میں 2.5 کروڑ روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے عبد الرحمن ابن عوف ایک دن بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں بھی دیکھوں عبد الرحمن ابن عوف دعا کیا کرتے ہیں۔ جب بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کیا، ہاتھ اٹھا لیے، دعا کی، رب قنی شح نفسی، اے اللہ مجھے بخیلی سے بچا۔ وہ بندہ کہتا ہے عبد الرحمن ابن عوف آپ ایک مجلس میں 2.5 کروڑ روپیہ خرچ کرنے والے، آپ ابھی بھی بخیل ہیں۔ آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے تجھے کیا پتا میں ابھی بھی بخیل ہوں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو نصیحت فرمائی، لا تعی فیعیک اللہ علیک، اللہ ذوالجلال کی راہ میں گن گن کے نہ دیا کر، اللہ بھی پھر تجھے گن گن کے دے گا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ حج کرنے کے لیے آئی تو دیکھا حاجیوں کے لیے پانی میسر نہیں ہے۔ اس نے آرڈر جاری کیا یہاں نہر بنوائی جائے، لیکن جب معائنہ کیا گیا تو پتہ چلا یہاں نہر بنانا ناممکن ہے، یہاں بڑے بڑے پتھر اور پہاڑ، یہاں تو نہر بنانا ناممکن ہے۔ اس نے کہا یہاں نہر بنوائی جائے، اگر یہاں ایک ضرب مارنے کا مجھے 1 درہم بھی دینا پڑا میں دوں گی، لیکن نہر بنائی جائے۔ نہر بنائی گئی، اتنا لمبا کام، وہ سارا مکمل ہونے کے بعد دجلہ کے کنارے پہ بیٹھی تھی، بھاری رقم کا حساب اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے وہ حساب اٹھا کے سمندر کے اندر پھینک دیا اور ہاتھ اٹھا لیے، دعا کی، اے اللہ جس طرح آج میں تیری راہ میں بغیر حساب کے خرچ کر رہی ہوں، یا اللہ میری ایک ہی التماس ہے، قیامت کے دن مجھے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیں۔ اللہ کی راہ میں بغیر حساب خرچ کرنا، یہ اللہ ذوالجلال کو بڑا ہی عمل پسند ہے۔ اور یہ 3 ایسے گناہ ہیں، ایک اپنے آپ کو دوسروں سے انوکھا سمجھنا، اپنی خواہش کی پیروی کرنا اور بخیلی کرنا، یہ 3 ایسے گناہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ان تینوں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچ جاؤ۔ سب سے پہلا گناہ الشرک باللہ، اللہ ذوالجلال کے ساتھ شرک کرنا۔ یہ شرک کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال کے علاوہ کسی اور کو بھی خالق و مالک سمجھنا، اللہ ذوالجلال کے علاوہ کسی اور کے در پہ بھی سر کو جھکانا، اسے شرک کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شرک کی مذمت کی ہے کسی اور گناہ کی نہیں کی، سب سے زیادہ مذمت شرک کی گئی ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بڑا ٹاپ لسٹ پہ گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان من اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ جو ٹاپ لسٹ پہ گناہ ہے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک ہے۔
دوسری جگہ فرمایا خثعم قبیلے کا ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال ابغض الی اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر یہ بتائیں کہ اللہ ذو الجلال کو سب سے زیادہ غصہ دلانے والا کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا شرک باللہ، جو اللہ کو سب سے زیادہ غصہ دلاتا ہے وہ شرک ہے۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال نے اعلان کر کے فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ وَأَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، آپ لوگوں میں اعلان فرما دیجئے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بریت کا اعلان کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا مشرکین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں تعلق نہیں؟ اس کی وجہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، اللہ ذو الجلال شرک کے علاوہ باقی جتنے گناہوں کو بھی چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے اللہ ذو الجلال نے کبھی بھی کسی حالت میں بھی معاف نہیں کرنا۔ اور آج کل ذرا دیکھیں، موازنہ کریں مشرکین مکہ کا اور صحابہ کا، فرق کیا تھا؟ مشرکین مکہ بھی طواف کیا کرتے، صحابہ بھی طواف کیا کرتے۔ وہ مشرک کے مشرک، یہ مومن کے مومن کیوں؟ مشرکین مکہ بیت اللہ میں جا کے دعائیں مانگا کرتے تھے، صحابہ بھی مانگا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ غلام آزاد کروایا کرتے تھے، حاجیوں کو ستو پلایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اللہ ذو الجلال کو پکارا کرتے تھے۔ لیکن وہ صحابہ کے صحابہ، یہ مشرک کے مشرک کیوں؟ اصل وجہ یہ تھی کہ مشرک جو ہوتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی رضا کو تلاش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کسی اور کو بھی راضی کرنا ہے، لیکن مومن صرف اللہ ذو الجلال کے علاوہ کسی اور کی رضا کو تلاش نہیں کرتا۔ فرق یہ تھا۔ اور آج کل کہتے ہیں نمازی تو ہے نا، نماز تو پڑھتا ہے، اخلاق بڑا اچھا ہے جی اس کا۔ اور کچھ لوگ تو ہمارے باہر سے آتے ہیں، نہیں باہر کے لوگوں کا اخلاق بڑا ہے۔ یاد رکھیں اخلاق کا ضابطہ دو ہی چیزوں سے شروع ہوتا ہے، طلب الحلال واجتناب المحارم۔ اخلاق کا ضابطہ شروع ہی دو چیزوں سے ہوتا ہے، حلال کھائیں حرام کو چھوڑ دیں۔ بتائیں کون سا یہودی حلال کھاتا ہے؟ کون سا یہودی حلال کھاتا ہے؟ یہ بناوٹی اخلاق، آپ جائیں دفتروں میں جائیں آپ کو بڑا اخلاق نظر آئے گا، لیکن سارا ان کا معاشی کاروبار سود پہ قائم ہے، کوئی اخلاق نہیں۔ یہ سب بناوٹی اخلاق ہے۔ جو انسان حلال نہیں کھاتا اس بندے کا کوئی اخلاق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک مشرک کو لایا جائے گا، اللہ ذو الجلال اس سے پوچھیں گے ہاں بتا اگر دنیا دیکھی تھی؟ کہے گا یا اللہ دیکھی تھی، اتنی بڑی دنیا، اتنی خلقت، اتنے خزانے، اتنا رقبہ، اتنے ممالک۔ اللہ ذو الجلال فرمائیں گے اگر اس جیسی ومثلہا معہا، اس جیسی تجھے ایک اور دنیا دے دی جائے، کہے گا یا اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کہیں گے یہ جو تیرے سامنے جہنم کی آگ ہے، اس سے بچنے کے لیے کیا وہ تو دو دنیا اکنت مفتدیم بہا فدیے کے طور پہ مجھے دے سکتا ہے؟ کہے گا یا اللہ اس جہنم کی آگ سے بچا لے، میں اس جیسی ہزاروں دنیا تجھے دے دیتا ہوں۔ اللہ ذو الجلال فرمائیں گے لقد اردت منک اہون من ھذا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے دنیا میں تجھ سے ایک چھوٹی سی چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہ جھکانا، چھوٹی سی چیز کا مطالبہ کیا تھا شرک نہ کرنا۔ آج میرے پاس تیرے لیے جہنم کی آگ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس مشرک کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یاد رکھیں شرک اللہ ذو الجلال نے کبھی بھی معاف نہیں کرنا۔ دوسرا گناہ اجتنبوا السبع الموبقات،
دوسرا ہلاک کر دینے والا گناہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک، والسحر، جادو کرنا، جادو کرنا، ان جادوگروں سے بچ جاؤ، ان عاملوں سے، یہ پامسٹ، یہ نجومی، یہ کہانت کرنے والے، ان سے بچ جاؤ۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا، جو بندہ کسی عراف یا کسی کہانت یا کسی نجومی کے پاس گیا، کہانت کرنے والے کے پاس جاتا ہے، جا کے اس سے کام نہیں کرواتا، فسألہ عن شیء، اس سے صرف پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، آپ نے فرمایا لم تقبل له صلاة 40 یوما، 40 دن اللہ حضور جلال ایسے انسان کی نماز ہی قبول نہیں کرتے جو صرف جا کے سوال کرتا ہے کسی نجومی کے پاس، کہانت کرنے والے جادوگر کے پاس۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا، جو کسی عراف یا کسی کہانت کرنے والے کے پاس جاتا ہے، وہ او امرأتہ حائضہ، یا اپنی بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں ملتا ہے، او اتی امرأتہ دبرا، یا اپنی بیوی کے ساتھ غلط طریقے سے ہم بستری کرتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، ایسے انسان نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا کفر کر دیا، انکار کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر، آپ نے فرمایا ایسے انسان کا میں محمد سے کوئی تعلق نہیں، جو انسان کہانت کرتا ہے، فال نکالتا ہے، فال نکلواتا ہے، او کاہنن تکہنن او تکہنا، کہانت کرتا ہے، کہانت کرواتا ہے، او تسحر او تسحر لا، جادو کرتا ہے، جادو کرواتا ہے، ایسے انسان کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں فرمایا لیس علی دیننا، ایسا انسان ہمارے دین پر ہی نہیں۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے دور میں احنف بن قیس بیان کرتے ہیں، امیر المومنین کے خط آیا، خط میں لکھا تھا اقتلوا کل ساحر، سارے گورنروں کو بھیجا جتنے بھی جادوگر ہیں ان کی گردنیں اڑا دو، حد الساحر ضربا بالسیف، تلوار سے ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، جو بھی جادوگر نظر آئے ریاست مدینہ میں، اسلامی ریاست میں، اس کا کوئی حق نہیں زمین پہ رہنے کا، اس کا سر اڑا دیا جائے۔ احنف بن قیس کہتے ہیں ہمارے پاس خط پہنچا، فقتلنا 3 سواحر فی یوم، ہم نے ایک دن میں 3 جادوگروں کی گردنیں اڑا کے پارسل کر دی تھی۔ یعنی اسلام کے اندر جادوگر کا اللہ حضور جلال کی زمین پہ زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ کیوں؟ لوگوں کا گھر اجاڑتے ہیں یہ لوگ، اور آج کل اسے کہتے ہیں سائلنٹ کلر، خاموشی سے قتل۔ اگر آپ خود جا کے قتل کریں گے پکڑے جائیں گے، عدالت میں کیس چلے گا، لیکن جادو کروا کے ماریں گے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور نہ عدالت نے ماننا ہے۔ اور مزے کی بات یقین کریں، میں ایسے کئی کیسز دیکھے ہیں، 72 سے زیادہ اس وقت تک میں کیسز ایسے دیکھ چکا ہوں جن میں جب جن حاضر ہوتا ہے نا، پوچھتا ہوں جادو کس نے کروایا، کوئی کہتا ہے اس کی خالہ نے کروایا، کوئی کہتا ہے اس کے چاچے نے کروایا، کوئی کہتا ہے اس کے مامے نے کروایا۔ جادو کروانے والے بھی اپنے ہی ہوتے ہیں حاسدین، اور جادو کرنے والا بھی کافر ہے، جادو کروانے والا بھی کافر ہے۔ لیس علی دیننا جب الفاظ بولے گئے اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں، تو چاہے وہ کرنے والا مولوی ہے یا کروانے والا مولوی ہے، دونوں کافر ہیں۔ اللہ حضور جلال ہمیں جادو جیسی قباحت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا گناہ اجتنبوا 7 الموبقات، 3 ایسے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں۔ ان میں سے تیسرا گناہ وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی جان کا ناحق قتل کرنا، یہ بھی انسان کو ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ اپنی پوری زندگی کا سکون برباد کر دینا چاہتے ہیں، آپ قتل نہ کریے، صرف اپنے دماغ میں خیال لے کے آئیے کہ میں فلاں انسان کا قتل کروں گا، یقین کریں آپ کی پوری زندگی کا سکون اللہ حضور جلال برباد کر کے رکھ دے گا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کل ذنب عسى اللہ ان یغفر،
اللہ حضور جلال سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، الا من مات مشرکا، سوائے وہ انسان جو شرک کی حالت میں فوت ہوا۔ دوسرا گناہ او من قتل مؤمنا متعمدا، دوسرا ایسا انسان جس نے کسی مومن کا ناحق قتل کیا، اللہ حضور جلال ایسے انسان کو قیامت کے دن بھی معاف نہیں کریں گے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ حدیث سنتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں لوگ قتل کس طرح کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لو ان اہل السماوات و اہل الارض، اگر زمین کی ساتوں مخلوقات، ساتوں زمینوں کی مخلوقات، و اہل السماوات، سات آسمانوں کی مخلوقات، یعنی یہ 14 طبق زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں، اشترکوا فی دم مؤمنا، اگر ایک مومن کے خون میں قتل میں شریک ہو جائیں، ملوث ہو جائیں، اللہ حضور جلال 14 طبق کی پرواہ نہیں کریں گے، اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں۔ مومن کی شان ان 14 طبق سے زیادہ ہے، اس لیے کسی جان کا ناحق قتل کرنا یہ بھی خطرناک اور کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ حضور جلال ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کتنی ہی پیاری نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کن خیر ابنی آدم، ابن آدم کا بہترین بیٹا بنو، قتل ہونے والا بن جاؤ، قتل کرنے والا نہ بنو۔ یہ ابن آدم کا بہترین بیٹا ہے جو قتل ہو گیا تھا، قتل کرنے والا بہترین نہیں ہے۔ اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یقضى بین الناس یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے جس چیز کا لوگوں کے حقوق میں سے حساب لیا جائے گا وہ الدم، خون کا حساب لیا جائے گا، قتل کا حساب لیا جائے گا۔ جو لوگوں کے حقوق میں سب سے پہلے خون یا قتل کے جرم میں ملوث ہوا، اس کی دنیا کی ساری نمازیں، اس کی زندگی کی سارے حج، اس کے روزے، اس کی زکاتیں اٹھا کے سائڈ پہ کر دی جائیں گی، اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ حضور جلال ہمیں قتل جیسی قباحت سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ چوتھا گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچ جاؤ۔ چوتھا گناہ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ یہ سود کھانا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سود ہم کھاتے کس ذہن سے ہیں؟ یار ہم قرضہ لیں گے، لے کے آگے کاروبار کریں گے، پرافٹ ملے گا، ہم امیر ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں اگر آپ امت محمدیہ میں رہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ یقین ہے، ایمان ہے، اور جس کا ایمان نہیں وہ انسان مومن ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا ما اکثر احد اکبر من الربا، کہ اگر جو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اس سود سے مالا مال ہو جاؤں گا، آپ نے فرمایا الا عاقبۃ امرہ قلہ، جتنا مرضی سود لے کے کاروبار کر لے انجام اس کا قلت ہی ہوگا، انجام اس کے مال میں قلت ہی ہوگی۔ فرض کریں اسے پیسہ مل بھی گیا، مالا مال ہو گیا، اللہ حضور جلال اس پر ایسی کوئی مصیبت، ایسی بیماری نازل کر دیں گے وہ سارا پیسہ اسی پہ لگ جائے گا۔ اس لیے تھوڑا کھا لیں، حلال کا کھا لیں، حرام کا نہ کھائیں۔ یہ سود اتنا بڑا گناہ ہے، آپ نے فرمایا درہم الربا اشد من 36 زانیہ، 1 درہم سود کھانا زیادہ نہیں، 1 درہم 36 بار بدکاری کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ 36 بار زنا کرنا ایک سائڈ پہ، 1 درہم ایک سائڈ پہ سود کا، زیادہ بھی نہیں، 1 درہم۔ آپ نے فرمایا 1 درہم اس سے بڑا کہیں سخت زیادہ گناہ ہے۔ دوسری حدیث آپ نے فرمایا سود کے 72 درجات ہیں، 72 گناہ ہیں۔ سب سے جو ادنا درجہ ہے وہ ادناہا، سب سے ادنا درجہ سود کا اتیان الرجل امہ، انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، یہ سود کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ اور یہ حدیث 3 کتابوں میں آئی ہے، اور امام البانی نے اس حدیث کو بالکل صحیح فرمایا، بالکل صحیح حدیث ہے، سب سے ادنا درجہ۔ اور سوچیں کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کا سوچ بھی سکتا ہے، لیکن سود ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اللہ حضور جلال ہمیں سود جیسی قباحت سے بھی محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لَيَبِيتَنَّ عَلَىٰ أَشْرٍ وَبَطْرٍ وَلَعِبٍ وَلَهْوٍ، لوگ رات کو ہنستے کھیلتے مسکراتے ہش باش مسکراتے ہوئے گپے مارتے ہوئے سوئیں گے۔ فَيُصْبِحُ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، صبح ہوگی کوئی بندر بنا ہوگا، کوئی خنزیر بنا ہوگا۔ فرمایا کیوں؟ انہوں نے 5 گناہ کیے ہوں گے۔ استحلال ابن المحارم، محرم رشتوں کو حلال سمجھیں گے، محرم رشتوں کو حلال قرار دیں گے۔ دوسرا گناہ واتخاذہم القینات، رقاصہ کو ایک ناچنے والی عورت کو لا کے اس کا ناچ دیکھیں گے۔ تیسرا گناہ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا، سود کھائیں گے۔ وَشُرْبِهِمُ الْخُمْرَ، شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرَ، اور ریشم کا لباس پہننا شروع کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا جب کسی امت میں یہ 5 گناہ آ جائیں، رات کو ہنستے کھیلتے سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو اللہ ذو الجلال کسی کو بندر بنا دیں گے، کسی کو خنزیر بنا دیں گے۔ اللہ ذو الجلال ہمیں سود جیسی قباحت سے محفوظ فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے، آکل الربا، سود کھانے والا، وموکلہ، سود کھلانے والا، یہ جتنے بھی ادارے ہیں، وکاتبہ، سود کو لکھنے والے، وشاہدہ، اس کے گواہ بننے والے، سب پہ وقالہم فی سوا، سارے کھانے والے کے برابر ہی۔ اللہ ذو الجلال ہمیں سود جیسی قباحت سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ان جیسے جتنے بھی مہلکات گناہ ہیں اپنی خواہش کو چھوڑ کے قرآن و حدیث کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 5واں انسان اجتنب السبع الموبقات، 5واں گناہ جو انسان کو ہلاک کر دینے والا ہے، وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، یتیم کے مال پہ نظر رکھنا۔ اور اسی لیے اللہ ذو جلال نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ